امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ ولیوں کے سلطان۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 11:41 ہوئے ہیں اور ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ گھڑی دیکھ کر دل خوش ہو رہا تھا۔ 11 میں 11ویں کی نسبت ہے، 41 میں امیر اہل سنت کی نسبت ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشواؤں میں امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا جو نمبر ہے وہ 41واں ہے۔ تو 41 نمبر سے بھی ہمیں یوں الحمدللہ بڑی محبت ہے۔ جب سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان میں 11:41 ہو رہے تھے۔ چلیں بھائی، یہ بھی اچھا فعل ہے۔ اچھے فعل کی تو اجازت ہے نا عمران بھائی؟ جی بالکل۔ برا فعل لینے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اچھا فعل ہو، یعنی کوئی اچھی چیز دیکھے تو خوش ہو سکتا ہے اس پر الحمدللہ۔ تو یہ بھی میں نے اچھے فعل کو یہاں پہ لے لیا ہاتھوں ہاتھ۔ سلسلہ ولیوں کے سلطان میں ہمارے شیخ محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک ذکر خیر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت یہی ہوتی ہے چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، غوث پاک کے گن گانے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، ہم بھی ان کے عقیدت مندوں میں شمار ہو جائیں، اور کچھ نہ کچھ آپ کی سیرت سے مدنی پھول بھی چننے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کے بعد یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی کالز، آپ کے میسیجز، آپ کی فرمائشیں، آپ کے تاثرات، آپ کے مدنی مشورے ہمارے لیے بہت اہم ہوا کرتے ہیں۔ آپ اپنی کالز کے ساتھ ہم سے مربوط رہیے۔ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ضرور ہمیں بتائیے، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دینے کی، آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، آج بھی پیارے پیارے نعت خواں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی ہوں گے، آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، اور روزانہ منقبت غوث پاک بھی پڑھی جاتی ہے۔ روزانہ ایک فرمان غوث اعظم اور اس کے متعلق ملنے والے کچھ مدنی پھول بھی ہم بیان کرتے ہیں، روزانہ بغدادی کسوٹی بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات و ریاضات، یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت۔ آپ نے کس طرح عبادتیں فرمائیں، ریاضتیں کیسی فرمائیں، آپ کے انداز نفس کشی کا عالم کیا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے انداز کے ساتھ رب تبارک و تعالی کی رضا جوئی میں اپنے شب و روز کو بسر فرمایا، یہاں تک کہ آپ قطب الوقت بن گئے، غوث العالم بن گئے، غوث اعظم بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے لیے آپ نے کس طرح کی کوششیں فرمائیں، شیطان نے آپ کو کس طرح سے ورغلانے کی کوششیں کی، اور آپ پر ایسے ایسے حملے کیے الامان والحفیظ، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کے کرم سے اور اپنی ریاضتوں سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچتے رہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ ان حملوں سے باز رہتے، بچ جاتے، اور کس طرح سے وہ معاملات ہوا کرتے تھے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم، تعلیم و تعلم کا کیا سلسلہ تھا، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم سے محبت کیسی تھی۔ سب کچھ انشاءاللہ ہوگا، لیکن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، نیک لوگوں کا ذکر کروں گا، سنوں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سنائیں گے، اور کالز کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ مدنی چینل اردو، مدنی چینل انگلش اور مدنی چینل بنگلہ تینوں پر اس وقت آن ایئر ہے، اور تینوں کے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے ممالک سے اس سلسلے میں اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کالز کے لیے آپ کو نمبر دکھائے جاتے رہیں گے۔ ہمارے سلسلے میں آج بڑے پیارے پیارے مبلغین بھی موجود ہیں، ہمارے راشد بھائی، عمران بھائی۔ ہمارے سلسلے میں آج 2 محمود جلوہ فرما ہیں، ایک نعت خواں ہیں اور ایک ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مدنی اسلامی بھائی ہیں۔ تو محمود بھائی سے نعت بھی سنیں گے، اور محمود بھائی سے اگر تلاوت بھی سن لیں تو اور مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی محمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اب محمود بھائی سے نعت سنیں گے انشاءاللہ. محمود بھائی، آپ کا سفر بغداد کا بھی پتہ چلا ہے ماشاءاللہ، کب تشریف لے جا رہے ہیں؟ 5 جولائی کی صبح. اچھا، جلدی ہی سفر ہے انشاءاللہ. چلیں، آپ کو یہ سفر بھی بہت مبارک ہو، خیر و عافیت سے جائیں، اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا. کیا سنائیں گے؟ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب، بہت پیارا کلام ہے، انشاءاللہ پیش کروں گا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمنا آئی ہے. باغ جنت میں نرالی چمنا آئی ہے. باغ جنت میں نرالی چمنا آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے. ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے. ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے. کیا مدینے پہ فدا، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی. جان لینے کو، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. سر بالی نے رحمت کی ادا لائی ہے. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے
تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے سر بالیوں نے رحمت کی عطا لائی ہے سر بالیوں نے رحمت کی عطا لائی ہے سر بالیوں نے رحمت کی عطا لائی ہے حال بگڑا ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے کیا مدینے پہ اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤ اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤ اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ ذرے ذرے سے آیا ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے کیا مدینے پہ مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام ہم سن رہے تھے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے یعنی جو جنت میں اتنی مہکی مہکی پیاری پیاری بھینی بھینی خوشبو نظر آ رہی ہے جب غلام جنت میں جائیں گے تو جنت کی خوشبوؤں کو دیکھ کر گویا یوں کہیں گے فرط جذبات سے کہ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے یہ بہار مدینے پہ فدا ہو کے آئی ہے پھر محمود بھائی نے خود ہی پڑھ دیا کہ ہاں مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے کہ یقیناً جو مدینے والے کا ہوگا مدینے والے سے محبت کرتا ہوگا وہی جنت میں جائے گا مدینے والے پہ گویا فدا ہوگا تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں اور مدینے والے کے لاڈلے بیٹے مدینے والے کے لاڈلے نواسے آپ کے شہزادے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس مبارک کی خصوصی نشریات میں سے یہ سلسلہ ولیوں کے سلطان آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اسی طرح نعت و منقبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و ریاضت آپ کی عبادتیں کیسی تھی ریاضتیں کیسی تھی آپ نے کتنے ہی سال جنگلات میں گزار دیے عبادتوں میں زہد و تقوی کے عالم میں گزار دیے رات رات جاگ کر گزار دیے عبادتیں کر کر کے اپنے شب و روز کو بسر فرمایا بھوک کے ذریعے اپنے نفس کو اس قدر آپ نے گویا مارنے کی کوششیں کی یہ معاملہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا بہت زیادہ بھوک اپنے نفس کو مار رہے تھے نا تو بھوک کی کیفیت میں
میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بازار سے بھنا ہوا گوشت اور روٹی اس کے ہاتھ میں ہے اور کہیں بیٹھ کر کھا رہا ہے. تو اب جب وہ کھا رہا تھا تو کیفیت میری یہ تھی کہ کھانے کے لیے منہ وہ کھولتا تھا لیکن ساتھ میں میرا بھی منہ کھل جاتا تھا. نہیں ایسی کیفیت تھی. لیکن میں نے اپنے نفس سے کہا کہ خدا کی قسم مر جاؤں گا لیکن اس نوجوان سے مانگوں گا نہیں, سوال نہیں کروں گا. اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیے. میں نے کہا کہ نہیں جزاک اللہ. اس نے اور اصرار کیا, میں نے منع کر دیا, انکار کر دیا. اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور بہت تھوڑا سا میں نے کھا لیا. باتوں باتوں میں وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ آپ کہاں کے ہیں. میں نے بتایا کہ میں جیلان کا ہوں. کہنے لگا میں بھی جیلان کا ہوں. تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ حضرت عبداللہ صومعی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں. میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں. تو وہ تو ہاتھ پیر جوڑنے لگا, کہنے لگا حضور معاف کر دیجئے, یہ تو میں آپ ہی کے رقم کے پیسوں سے, آپ ہی کے پیسوں سے کھانا کھا رہا ہوں. پھر بتایا کہ میں جب جیلان سے یہاں آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے 8 سونے کی اشرفیہ دی تھی آپ کے لیے. آپ کو ڈھونڈتا رہا کہیں ملے ہی نہیں, یہاں تک کہ میرا اپنا سارا خرچہ جو تھا وہ پورا ہو گیا. اب مجھے پیسے بھی آپ تک پہنچانے تھے. اب اضطراری حالت میں نے کچھ رقم سے آپ ہی کے پیسوں سے یہ کھانا خریدا ہے اور کھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ہی سے ملا دیا. گویا وہ کھا بھی غوث پاک کر رہا تھا اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملاحظہ فرما رہے تھے, لیکن آپ نے پھر بھی مانگا نہیں, سوال بھی نہیں کیا. اور ایسی نفس کشی, ایسی اپنے نفس کے ساتھ جو آپ نے بس ایک جو ٹھان لی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی جو منزلیں تھیں وہ بھی آپ کو دکھائیں, وہ مرتبے وہ مقامات آپ کو عطا فرمائے کہ آپ غوث الوقت ہوئے, غوث اعظم ہوئے, قطب عالم ہوئے اور سارے اولیاء کے سردار ہوئے. لیکن یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا. یقیناً اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر شامل حال ہے, لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی, آپ کا زہد, آپ کی قناعت, آپ کی نفس کشی, آپ کی ریاضت, آپ کے مجاہدات, آپ کی عبادتیں, آپ کی تعلیم و تعلم, یہ بھی ایک ساتھ میں اپنا کردار ادا فرماتی رہیں. اور ان میں سے کچھ مدنی پھولوں کو انشاءاللہ آج ہم شامل کریں گے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عبادتوں میں, ریاضتوں میں مشغول تھے, اس وقت شیطان بھی آپ کے پیچھے پڑا رہتا تھا. اور جو جتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے, اسٹیٹس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادتوں ریاضتوں میں, شیطان اس کے اعتبار سے اس پر حملے کرتا ہے اور کوششیں کرتا ہے. تو شیطان نے آپ پر کس کس طرح کے وار اور حملے کیے, کچھ اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادات اور ریاضات بہت زیادہ کیا کرتے تھے, اور اس کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شیطان چونکہ وہ کھلا دشمن ہے تو وہ مختلف حیلوں و بہانوں سے وہ حملے کیا کرتا تھا. شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر مختلف قسم کے وہ حملے کیا کرتا تھا. جیسا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کی حالت میں تھے, آپ نماز ادا فرما رہے تھے, تو شیطان جو ہے وہ سانپ کی صورت اختیار کر کے جب آپ سجدہ کرنے لگتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر شیطان جو ہے وہ سانپ جو ہے بڑا اژدہا منہ کھول کر نیچے بیٹھ جاتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سجدہ کرنے لگتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا کر جو ہے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اژدہا, وہ سانپ جو ہے دوبارہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آتا ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی ران پر وہ بیٹھ جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ لباس میں داخل ہو جاتا ہے, آپ کی گردن سے لپٹ جاتا ہے. لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل عبادت کرتے ہیں, مکمل نماز پڑھتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ بغیر اضطراب کے نماز پڑھتے ہیں. جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ شیطان جو سانپ کی صورت اختیار کر کے آیا تھا آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کچھ گفتگو کر کے وہ واپس چلا جاتا ہے. آپ کے جو اصحاب دیکھنے والے ہوتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کیا ماجرا تھا کہ وہ سانپ تھا اور آپ کو اس نے بڑا تنگ کیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہوا, کچھ بات کی چلا گیا, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سانپ دراصل شیطان تھا, یہ ابلیس تھا, اور اس نے جو ہے مجھے بہکانے کی بہت کچھ کوشش کی, اور بعد میں کھڑے ہو کر اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو بہکانے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے میں نے بہت سارے اولیاء کرام کو جو ہے بہکا دیا,
لیکن جس طرح آپ ثابت قدم رہے اس طرح کی ثابت قدمی میں نے کسی کے اندر نہ دیکھی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عبادت کرتے تو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قضاء اور قدر کے موضوع پر کلام کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک سانپ جو ہے اوپر سے گرتا ہے اور آپ کی گود میں آ کر گر جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو احباب کا حلقہ ہوتا ہے تو اور دیگر جو آپ کے مریدین محبین بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے اور وہ منتشر ہو جاتے ہیں سارے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے جس طرح گفتگو فرما رہے تھے ویسے ہی گفتگو فرماتے جاتے ہیں اور کوئی فرق جو ہے آپ کی گفتگو میں نہیں آتا۔ یہاں تک کہ وہ جو سانپ تھا وہ آپ کے لباس میں داخل ہوا اور آپ کی گردن سے لپٹ گیا، آپ کے بازو سے لپٹ گیا اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اس نے آپ کو بہکانے کی، آپ کی توجہ بٹانے کی کوشش کی۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کے اور اللہ کی طرف لو لگانے کے اس منصب پر فائز تھے کہ جب آپ کی لو خدا کی طرف لگی ہوئی تھی تو کسی اور طرف آپ نے التفات نہیں فرمایا، اور آپ نے جو ہے اپنا مکمل اسی بات کو جو ہے جاری رکھا اور پوری گفتگو مکمل فرمائی، ذرہ برابر آپ کے انداز میں بھی فرق نہیں آیا تھا۔ بہت خوب۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز عبادت ہے کہ شیطان کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو جو ہے بہکانے کی کوشش کیا کرتا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اس کے اس وار کو ناکام بنا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر موجود تھے، صحرا تھا، جنگل تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمام حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ اچھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس آواز کو سنتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، آپ تعوذ پڑھتے ہیں، اور جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو وہ جو اپنا نورانی اپنا آسمان کا بادل کا ٹکڑا تھا وہ جو ہے دھوئیں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان ایک وار کے اندر ناکام ہوا، اب شیطان دوسرے طریقے سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا عبد القادر نجوت من علمی کا، کہا کہ یا غوث اعظم آپ اپنے علم کی وجہ سے آج مجھ سے چھٹکارا پا گئے، یعنی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو اپنے علم کے بلبوتے پر آپ نے چھٹکارا پا لیا، ورنہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً جواب دیا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل و کرم نے بچا رکھا ہے۔ دوسرے وار سے بھی بچ گیا، دوسرے وار سے بھی بچ گئے۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیطان کے وار کو نہ صرف ناکام بناتے ہیں بلکہ آپ اس کو جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بھی ملتا ہے، بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کچھ گفتگو کی جو کہ مناسب نہ تھی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان کو تماچا رسید کر دیا۔ اچھا، زور سے تماچا رسید کر دیا، اور اس کے بعد پھر شیطان جو ہے وہ اس حالت میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ کیا بات ہے۔ شیطان کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو اس سے آگاہ فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان ہر وقت ہماری ٹوہ میں پڑا رہتا ہے، اور شیطان کے جو وسوسے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شیطانی وسوسے اور اس طرح کے عجیب عجیب خیالات کا شکار ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی تو الگ ہی بات ہے، عام انسان شیطان سے کس طرح محفوظ رہے؟ شیطان جب ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس نے وہ مہلت لی ہوئی ہے، یعنی مہلت لی ہوئی ہے کہ میں جو ہے نا وہ ضرور ان کو بہکاؤں گا انسانیت کو، تو اب وہ جو طریقے اختیار کرتا ہے تو ہر ایک شخص کا جو مرتبہ ہوتا ہے، جو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ اس طرح کے وار جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے جو معاملات ہوئے، اب عام انسانوں کے ساتھ جو دل میں خواطر پیدا ہوتے ہیں، جو دل میں جو طرح طرح کے وہم اور وسوسے ڈالتا ہے،
تو وہ انسان کو اچھائی کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ ان وسوسوں کی بنا پر بعض اوقات انسان برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ وسوسوں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ان شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وہم کی بنیاد پر انسان بہت سارے گناہ کر جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں، بعض اوقات اس کے جو رحمت ہوتی ہے اس کے بارے میں، بعض اوقات جو ہماری شریعت ہے اس کے بارے میں، یعنی طرح طرح کے دل میں وہم اور وسوسے جو ہے نا وہ ڈالے جاتے ہیں۔ بعض لوگ پھر ایسے جری ہوتے ہیں کہ ان وسوسوں کا اور ان باتوں کا زبان سے اظہار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ شیطان جو ہے وہ جب وسوسہ ڈالے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں، مفتی صاحب کے پاس جائیں، اپنا کوئی وسوسہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، یا ہم جو اس کے اوپر کتابیں ہیں وہ پڑھیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، تو وہ پڑھیں۔ اس طرح کا ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وسوسے کی اور وہ جو شیطانی وہم ہوتا ہے اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہم نے ابھی باتیں سنی اور آپ کے واقعات سنے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جس طرح بھی وار کرے تو اس سے بچنا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ چکنا رہنا ہے، محفوظ۔ یہ خیال رحمانی ہے، شیطانی ہے، اور اگر جب خود فیصلہ نہ کر سکے تو بڑوں کے پاس جائے اور بڑوں سے سیکھتا رہے، علم کی روشنی لیتا رہے۔ اسی طرح ایک یہ وسوسہ بھی راشد بھائی پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو دیکھا بھی جاتا ہے، جیسے شیطان نے غوث پاک سے کہا کہ میں نے اس طرح کے واروں سے کئیوں کو بہکا دیا ہے۔ اب بعض لوگ ایسا کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ جو شریعت ہے وہ طریقت تک پہنچنے کا ایک سہارا تھا، واسطہ تھا، ہم پہنچ گئے اللہ تک، ہم نے وصل کر لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی، اب ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا یہ ان کا کہنا درست ہے؟ کیا اب عبادت وہ چھوڑ سکتے ہیں جو گویا اپنے زوم میں اللہ تک پہنچ گئے ہیں؟ اصل میں شیطان یہ وساوس تبھی دلاتا ہے کہ جب شریعت اور طریقت کا جو معنی ہے وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو شیطان پھر بہکاتا ہے اور یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ شے ہے، حالانکہ یہ الگ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر شریعت اور طریقت کے عام معنی بیان کیے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائیں گے، ویسے تو اس کی پوری تعریف کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کا نام شریعت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کا نام یہ طریقت ہے۔ یہ کوئی الگ شے نہیں ہے، جو شرعی احکام ہے ان پر عمل کرنا یہی طریقت کہلاتا ہے، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص طریقت کا دعویٰ کرے اور شریعت کی نافرمانی کرے اور وہ ولایت کے منصب پر پہنچ جائے، بلکہ وہ پہنچتا ہے شیطان کے قدموں میں۔ اور ہمارے جو دادا مرشد ہیں قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ طریقت کا اہل نہیں ہے، جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ طریقت کا اہل نہیں ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ولایت کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے اور پھر شریعت کی کھلے عام مخالفت کی جاتی ہے، نمازوں تک کو قضا کیا جاتا ہے اور غیر شرعی معاملات کیے جاتے ہیں، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تو پہنچ گئے، ہمیں شریعت کی حاجت نہیں، ہم نے طریقت کی ساری منزلیں طے کر لی ہیں، اور وجد کا اور مجذوبیت کے ڈھکوسلے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ملفوظات شریف میں ایک موقع پر فرمایا کہ ایک بزرگ ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل اثر ہم زمانہ تھے، تو سیدی ابو الحسن احمد نوری کو وجد آیا اور 3 دن تک آپ وجد کی کیفیت میں رہے۔ تو لوگوں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر وجد کی کیفیت اور 3 دن سے یہ مسلسل حال ہے۔ تو اب یہ وجد سچا تھا یا جھوٹا تھا، اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے سوال کیا کہ ان کی نمازوں کا حال بتاؤ، کہ نمازوں کے وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان پر وہ جذب کی کیفیت آتی ہے اور وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ وجد سچا ہے۔ تو جو طریقت کی راہ طے کرے گا وہ شریعت پر عمل کرنے سے ہی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا نکتہ ایک مقام پر فرمایا کہ طریقت میں جو انکشافات ہوتے ہیں، جب طریقت کی بندہ منزلیں طے کرتا ہے اور اس پر کچھ اسرار و رموزات منکشف ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، تو طریقت میں جو شے منکشف ہوتی ہے وہ شریعت کی اتباع کا صدقہ اور صلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی گہری باتیں ماشاءاللہ بیان فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس بارے میں رسالہ لکھا، باقاعدہ سوال ہوا اور لوگ جو ہیں اس بارے میں مسلسل ہی گفتگو کرتے آتے ہیں
یعنی ہم یہ جو سلسلہ لے کر چل رہے ہیں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سیرت پر اور آپ کے جو احوال ہیں ان پر، اس میں ہمارے لیے یعنی جو کریٹیکلی سوچتا ہے یا تنقید کرتا ہے اور وہ مطلب یہ بھی سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یہ ان کی ذات پر اتنے زیادہ سلسلے یا کیا، تو اس میں ہمیں دیکھیں یہ سبق کیا مل رہا ہے کہ ہم جو چیزیں آپ کی ذات سے لے رہے ہیں یا ان کے جو اسباق ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں درس کیا حاصل ہو رہا ہے کہ جو شریعت ہے یا جو اللہ عز و جل کے احکام ہیں ان کو چھوڑ دینے کا نام یہ تصوف نہیں ہے، صحیح، ان کو چھوڑ دینے کا نام طریقت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دینے کا نام پیری مریدی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ عز و جل کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا اور صحیح طریقے سے ان کی روح کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، یہ طریقت ہے۔ اب جو لوگ جو ہیں وہ اس سے درس حاصل کریں کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کا اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور وہاں جا کر وہ پھر جس طرح کے معاملات میں پڑتے ہیں، تو ان کو اس سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب پیران پیر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب یہ معاملہ کر رہے ہیں شیطان کے ساتھ، تو اس وسوسے کا یوں اور اس جو ہے نا شیطانی وار کا یوں جواب دے رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جو نہ خود نماز پڑھیں نہ کسی کو تلقین کریں؟ کہتے ہیں بغداد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی مکے میں پڑھ رہے ہیں اور بغل کی مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں نا وہ نمازیں نہیں چھوڑتے، وہ نیکیوں سے دور نہیں ہوتے، بلکہ تقوی جو ہے نا وہ پہلی سیڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی، ولایت حاصل کرنے کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے بھی آج ہم مدنی پھول لے رہے ہیں اور مزید آپ کی عبادتوں کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے، لیکن کچھ کالز پہلے لیتے ہیں، ہمارے ناظرین کی بھی کچھ بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عامر اتاری، باب المدینہ، کراچی، سعید آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی والدہ کا نام پورا کیا تھا؟ اور نعت خواہ اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ جمیل قادری صاحب کی منقبت سنا دیں کہ جان و دل سے تم پر میری جان قرباں غوث پاک، ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک۔ انشاءاللہ۔ محمود بھائی ذوق نعت ہے، آپ سے سوال بھی ہے، نہیں یہ آپ سے ذوق نعت کر رہے ہیں، بھئی یہ والا کلام سنا دیں۔ ہو سکتا ہے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے آپ نے سنا بھی پہلی بار ہے یہ کلام، سنا ہے پہلے؟ چلیں اب آپ سے یہ امتحان بھی ہے، جلدی جلدی مائک پر۔ یہ جمیل الرحمان صاحب کا ہے، چلیں نکال لیں آپ، تو ہم انشاءاللہ آپ سے یہ سنیں گے جلدی جلدی۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ، ماشاء اللہ ولیوں کے سلطان کے عنوان سے بہت پیارا، بہت خوبصورت، بہت دل نشین پروگرام میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ مدنی چینل بہت خوبصورت انداز میں اولیاء کی جو سیرت پیش کرتا ہے، اللہ تعالی عز و جل اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں مدنی چینل کی اس پروگرام کے توسل سے عرض کرنا چاہوں گا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ کیا عرض کی ہے اور کس توسط سے عرض کی ہے، ماشاءاللہ دونوں قابل دید ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد حریرہ اتاری ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ اشفاق انکل آپ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ محمد زمین صدیق اتاری لودرہ سے بات کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی آپ بہت پیارے سے لاتے ہیں، سلسلے کے آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام بھی شامل کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ بہت شکریہ آپ کے مدنی مشورے کا، انشاءاللہ غور کر لیتے ہیں۔ فرمائشیں بھی آئی ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور ریاضت آج ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی مدنی پھول لیں گے۔ حسنین جی، یہ جو کال انہوں نے کی ہے کہ سلسلے کے آخر میں صلاۃ و سلام ہونا چاہیے، جی امیر اہل سنت نے بھی اس طرف ارشاد فرمایا ہے۔ کھلے آنکھ کے سلسلے میں سلمان بھائی کے ساتھ امیر اہل سنت ایک مرتبہ جلوہ گر ہوئے تھے،
ابھی 2-3 مہینے پہلے ہی کی بات ہے. اچھا. تو اس میں امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ سلسلے کے آخر میں 2 اشعار 3 اشعار صلوات والسلام کے پڑھ لیا کریں. دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ترکیب بنا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں حسنین بھائی بھی موجود ہیں. 1-2 شعر میرا ولیوں کے امام. نام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے تھیلا بڑی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی میرا میرا تم جو بنا بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو بھگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی تیری رحمت آڑے آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے تیرے ہاتھ میں میں نے دیا گیا تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا تیرے ہاتھ گئے لاج یا سے آزم تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتیں آپ جب اپنے گھر سے چلے، آپ کی والدہ نے آپ کو رخصت فرمایا، جو ایک منظر ہوگا وہ ہم تصور کر سکتے ہیں. 18 برس کا ایک لڑکا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے. یقیناً علم سیکھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے آپ کو اس کام کی اجازت عطا فرمائی اور آپ کے ذوق و شوق کو دیکھ کر یہ بھی فرمایا تھا، اس کا خلاصہ ہے کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. آپ کی والدہ بھی ولیہ تھیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بھی یہ علم تھا کہ میں اب ان سے ملاقات نہیں کر سکوں گی، لہٰذا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کے لیے گویا آپ نے وقف کر دیا اور آپ وقف مدینہ ہو گئے دین کے کاموں کے لیے، علم سیکھنے کے لیے. یہ جذبہ جو کہ آج ہمیں نظر نہیں آتا، والدین کے اندر کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو علم، تعلیم و تعلم کے لیے، دین متین سمجھنے سیکھنے کے لیے راہ خدا عز و جل کے سفر کروائیں. وہ بھی کیسی عظیم ماں تھی کہ جس نے اپنے لاڈلے بیٹے کو، وہ ایک بیوہ عورت تھی، بیوہ تھی، اور انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے دین متین کی خدمت کے لیے، علم سیکھنے کے لیے بھیج دیا. اور لفظ بھی کتنے پیارے ہیں. ایک ماں اپنے منہ سے ایسی بات کرے کم ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن باپ کے منہ سے شاید ایسا کوئی ہو جملہ نکل آئے کبھی، لیکن ماں ایسی بات کرے یقیناً بہت
عظیم ماں ہوگی وہ کہ جس نے ایسی بات کی، وہ تھی حضرت بی بی فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے غوث پاک کی والدہ۔ ہم سے سوال بھی ہوا تھا کہ غوث پاک کی والدہ کا نام بتائیں، وہ نام ہے بی بی فاطمہ، حضرت فاطمہ ام الخیر آپ کی کنیت تھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ کتنی زبردست بات کی کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ یہ بات اگر ہمارے آج کل کے والدین میں کچھ اس کا ایک ذرہ بھی آ جائے، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو مدنی قافلوں میں جانے کے لیے، 12 روزہ کورس کروانے کے لیے، اس طرح کے معاملات کے لیے ہم بھیجتے رہیں، اس کے لیے ذہن بنائیں کہ ہماری اولاد ہے تو صحیح، لیکن دین متین کی خدمت بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر یہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے تاریخ میں کچھ اور بھی ملتی ہیں۔ غوث پاک یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے قیامت کے دن ملنے کی بات کہی، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تجھ سے جدائی اختیار کرتی ہوں، یعنی جب میں تجھ سے جدا ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب ہماری ملاقات جو ہے وہ امید ہے قیامت کے دن ہی ہوگی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز جو ہے، اپنا جوان بیٹا جو ہے، اس کو اپنے آپ سے جدا کیا۔ آج کل اس کی کتنی ضرورت ہے؟ یہ بات تو ہے نا کہ دیکھیے جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جو دو شخص ملیں، ابھی ماں اور بیٹے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی دو افراد اگر اللہ کی محبت کے لیے ملے اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی محبت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا بات! تو یہاں بیٹے کو جدا کیا، اور یہ دیکھا جاتا ہے آج کل کے دور میں تو یہاں تو بالکل اپنے بچوں کو بھیجنے کا، دور بھیجنے کا تصور نہیں ہے۔ نہیں، تصور تو ہے بلال بھائی، تصور ایک عام طور پر، ہاں، لیکن دنیا کمانے کے لیے تصور ہے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ یہ اگلی بات میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر فکر آخرت پیش نظر ہو، اگر آخرت میں ملنے والے ہیرے اور جواہرات جو کہ آج کی دنیا کے مال سے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور جنت کی نعمتیں اگر وہ پیش نظر ہوں تو آدمی اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ تو ہر دم اگر آخرت جو ہے وہ پیش نظر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکر حاصل کرنا آسان ہو جاتی ہے کہ اس کا بدل کیا ہے۔ اگر میں اپنے بچے کو راہ خدا میں بھیجتا ہوں تو بدل کیا ہے؟ اگر فقط حافظ قرآن بنا دیتا ہے اور وہ اس کے صحیح طرح یاد بھی رکھے، اس پر عمل بھی کرے، تو اس کے والدین کے لیے کیسی بشارتیں ہیں۔ عالم بنا دیتا ہے تو کیسی بشارتیں ہیں۔ سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے تو کہیں انہیں ممبروں پر بٹھایا جا رہا ہے تو کہیں انہیں جنت کے درجات دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب اولاد کی بدولت ماں باپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں پیش نظر ہو تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لیے تو کئی سالوں کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں کہ 2 سال 3 سال 5 سال کا ویزا مل جائے، بیٹا پڑھ جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے نہیں چاہیے، کتنے چاہیے ہمیں بتا، ہم بھیجتے ہیں۔ اور آخرت کے لیے شاید 3 دن بھی بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک ایسی تعداد ہوتی ہے لڑکوں کی، نوجوانوں کی، بڑی عمر کے بھی حضرات ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات صرف رکاوٹ ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم جانا چاہتے ہیں، ہم کورس کرنا چاہتے ہیں، علم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ انویسٹمنٹ 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ہر کاروباری سمجھتا ہے۔ ایک شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا فائدہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو یہاں یہ انویسٹ ہوتا ہے کہ 2-3 سال پڑھ کر آئے گا تو اس کا ریٹرن یہ ملے گا کہ یہاں اگر اچھی جاب مل جائے گی، اچھا بزنس سیٹ کر لے گا۔ تو عمومی طور پر آدمی لالچی ہے کہ مجھے فوری رزلٹ چاہیے۔ صحیح۔ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آج بچے کو دین کی راہ میں بھیجا ہے، آج اسے جامعہ میں داخل کیا ہے، آج اسے قافلے میں بھیجا ہے، آج اسے تربیتی کورس میں بھیجا ہے، اس کا جو پروفٹ اور رزلٹ ہے وہ آخرت میں سامنے آنا ہے، قیامت کے دن سامنے آنا ہے۔ جبھی تو کہا گیا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر جو یقین رکھنے کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح۔ وہ یہی تو ہے کہ ایک روز جزا ہے، جس دن فیصلہ ہونا ہے، جس دن بدلے ملنے ہیں، وہ پیش نظر ہوں تو بندہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یعنی یہ ہمارے لیے عملی، جو ان کی سیرت سے عملی پھول نکل رہا ہے، مدنی پھول نکل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم والدین ہیں، اولاد ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو اس میں جو پیش نظر بات رہنی چاہیے وہ جدائی ہو یا ملاپ ہو یا کچھ بھی ہو، ہم اللہ عز و جل کی رضا کو سامنے رکھیں، اللہ عز و جل کی ذات کو سامنے رکھیں۔ آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، آپ اس کو کچھ بھی دینی علم سکھا رہے ہیں، دنیاوی سکھا رہے ہیں، فرض علوم کے ساتھ ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کی طرف جانے کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو آپ کا وہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے آخرت کا جو ہے وہ سبب بنے گا اور آخرت میں آپ کے لیے اس میں ثواب ہوگا۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا،
یعنی مسئلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یا سمجھے ایک طرح سے ہم اس طرف جو ہم نہیں جاتے، اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی. صحیح فرما. اب وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جو جملہ ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہماری عملی زندگی میں اس کا اثر کیا ہے یا ہم اس سے فائدہ کیا حاصل کر سکتے ہیں. ماں باپ کے لیے بڑا زبردست مدنی پھول ہے. کچھ مزید غوث پاک کی عبادتیں اگر بیان فرمائیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کی نماز سے، عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا فرمائی. سبحان اللہ. اور آپ کا یہ معمول تھا کہ 15 سال تک آپ کا یہ معمول تھا کہ 15 سال تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. 15 سال تک آپ کا یہ معمول جاری رہا لگاتار. کیا بات، استقامت ہے. 40 سال تک یہ جو عشاء کے وضو سے فجر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے فجر ایک ساتھ بندہ آخر وقت میں پڑھے اور فجر اول وقت میں پڑھے، یہ ہے؟ اس سے کچھ اور مراد ہے؟ ساری رات جاگنا مراد ہے؟ عمومی طور پر جس وقت میں عشاء کی جماعت کروائی جاتی ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو عشاء کے لیے جو وضو کیا، پھر ساری رات وہ وضو قائم رہا اور ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز بھی ادا کر لی. یہ اس سے مراد ہے. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک معمول اور بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. اچھا، روزانہ 1000 نوافل آپ ادا فرمایا کرتے تھے. یہ ہے ہمارے غوث پاک اور یہ ہے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت. یہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کہ جس سے آج ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس سے تو اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہاں، غوث پاک کے نام لینے والے سے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی. اشراق چاش بھاری پڑ جاتی ہے. کبھی ظہر کی نماز کے بعد آخری 2 نفل کتنے سال پہلے پڑھے ہیں تو یاد آئے گا کہ یار میں 10 رکعت ہی پڑھتا ہوں. عصر سے پہلے 4 سنتیں کتنے سال ہوئے نہیں پڑھی. مغرب 7 رکعت ہے، میں 5 ہی پڑھتا ہوں. عشاء 17 ہے، میں تو 9 ہی پڑھتا ہوں. ہم غوث پاک کا دیوانہ بھی تو غور کرتا رہے. کیا تھا؟ ایک تو یہ نوافل کے روزانہ آپ 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. پھر ایک اور معمول غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. اور جب بھی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تھا، آپ فوراً وضو کر کے اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. گویا کہ تحیۃ الوضو جو ہے آپ ادا فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں. اگر ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سچی محبت رکھتے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی اس طرح کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. پھر دیکھیں کہ دین و دنیا کی کیسی برکتیں حاصل دیکھیں اشفاق بھائی، اس میں جو یہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک فرزند ہی ہم کہیں گے، جی، لاڈلے بیٹے کہیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ معمول 40 سال والا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والی بات، 40 سال، بہت 40 سال. اس میں قرآن پاک میں سورہ فرقان میں آخری جو آیات ہیں جس میں عباد الرحمن کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یہ تو عباد الرحمن کی علامتیں ہیں کہ وہ جہاں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے سلام اعراض کرتے ہیں. جو تیسرا وصف ہے وہ وصف ہی یہی ہے، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں اور حالت قیام میں اپنی رات گزار دیتے ہیں، اپنی رات بتاتے ہیں. تو آج کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ ولایت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نمازوں سے دور ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، تاج العارفین ہیں. آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے مصداق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نظر آتی ہے. اور یہ تو ولایت کی کوئی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ تو عباد الرحمن کی علامتیں ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر ایک کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر پروردگار فرماتا ہے میرا بندہ یہ ہے کون؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات جو ہے وہ اس حالت میں گزارتے ہیں، سجود و قیام میں گزارے. تو کم سے کم ہم سے اتنا تو ہو کہ ہم عشاء کی پوری 17 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب اپنے بستر پر جائیں تو 4 رکعت ہی صحیح سونے سے پہلے. عشاء پڑھی ہے 8 بجے، سونا ہے 12-1 بجے، تو وہ ایک وقت ہے
قیام اللیل کا آپ نے عشاء تو پڑھ لی مسجد میں، جسے اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، آدھی رات کا ثواب لے لیا، جس نے فجر پڑھی پوری رات کا ثواب لے لیا، لیکن جب اب بستر پر جانے کا وقت آیا ہے، یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، تہجد میں اٹھنا پھر ذرا مشکل ہے، لیکن سونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا بڑا آسان ہے۔ دیکھا جائے تو ایک تو ترغیب بھی ہے کہ باوضو سوئیں، تو وضو کرے گا تو باوضو سونے کی بھی سعادت ملے گی، اور سونے سے پہلے اگر یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو قیام اللیل کی برکتیں حاصل کر لے گا۔ صلاۃ التوبہ بھی اس میں آ سکتی ہے، جو کہ ہمارے مدنی انعامات کا حصہ ہے کہ آپ صلاۃ التوبہ رات میں پڑھتے ہیں کہ نہیں، تو یہ بھی ہو جائے گا کہ سونے سے پہلے توبہ بھی ہو جائے گی، اور کیا پتہ صبح آنکھ کھلے نہ کھلے تو رات ہی گناہوں سے پاک صاف ہو کر سوئے گا۔ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ رات میں سوتا ہے لیکن پھر ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہم نے سنی، غوث پاک 1000 نوافل پڑھیں، ہم سے 2 نہ پڑھے جائیں، ہم سے نماز ہی نہ پڑھی جائے، تو یہ کیسی غوث پاک سے دیوانگی ہے، محبت ہے۔ تو آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عبادتوں کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی انشاءاللہ کریں گے۔ جی عمران۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کس طرح گزارتے تھے؟ شیخ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، بہجت الاسرار میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے 40 سال تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو کس طرح جو ہے گزارا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں سوا اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ بے وضو ہوتے تھے اسی وقت وضو کر لیتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ حال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں داخل ہوتے اور آپ کے ساتھ کوئی اور داخل نہ ہوتا تھا، اور حجرے میں سے سوائے طلوع فجر کے آپ نہ نکلا کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں چند راتیں سویا، آپ کا یہ حال دیکھا کہ پہلی رات یعنی رات کے پہلے کچھ حصے میں کچھ نفل پڑھتے، پھر ذکر اللہ کرتے، یہاں تک کہ رات کا پہلا تہائی حصہ جو ہے گزر جایا کرتا تھا۔ تو آپ یہ کہتے، کچھ دعائیں جو ہے وہ آپ پڑھتے، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا کہ پھر کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کر رہے ہوتے، عبادت کرتے ہوئے کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا۔ اچھا، کبھی کمزور ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی جو ہے وہ بڑا ہو جاتا، اور کبھی آپ ہوا میں بلند ہو جایا کرتے، اچھا، یہاں تک کہ میری نگاہ سے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، یہ سب چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر آپ قرآن پاک پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، اور سجدے بڑے طویل کیا کرتے تھے، اپنے چہرے کو زمین سے ملاتے، پھر مراقبے میں، مشاہدے میں طلوع فجر کے قریب تک متوجہ ہو کر بیٹھے رہتے، پھر دعا مانگتے، عاجزی اور نیاز میں لگے رہتے، اور آپ کو پھر ایک ایسا نور ڈھانپ لیا کرتا تھا کہ ان قریب آنکھوں کو اچک لے جائے گا، یعنی بہت زیادہ تیز اس کی جو ہے روشنی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس میں نظر سے غائب ہو جاتے، اور میں ان کے پاس سے یہ آواز سنا کرتا تھا کہ السلام علیکم۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سلام کا جواب دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے آپ باہر نکلا کرتے تھے۔ یہ پوری رات کا جدول ہے، پوری رات کا جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ، یوں لگ رہا ہے جیسے الگ الگ مخلوقات آپ کے پاس ملنے آ رہی ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، ان نورانی مخلوقوں سے مل رہے ہیں، اور وہ کیا تعلق تھا وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو یہ اللہ والوں کا حال ہے، اللہ والوں کی کیفیتیں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ رات کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، تہجد میں اٹھنے کی سعادت پائیں، ضحے نصیب، اشراق چاشت بھی پڑھا کریں، اور جو نمازوں کے نوافل ہیں نا، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے ان کی فضیلت۔ نمازوں کے ساتھ بھی نوافل ہیں، ظہر کے ساتھ، عصر کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ۔ عصر میں پہلے ہیں جو سنت غیر موقدہ ہیں، وہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ نوافل کے ہی مرتبے میں آتے ہیں۔ تو اب ان نوافل کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی ان کو نہیں پڑھتا ہے اور بالکل ہی چھوڑے ہوئے ہے تو ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہے۔ کسی نے ایک بات کہی کہ نفل ہی تو ہے، نہیں پڑھوں گا تو گناہ تھوڑی ملے گا۔ تو سامنے سے کسی نے جواب دیا کہ یہ جو سورج آج کا غروب ہو جائے گا نا، اس کے بعد یہ دوبارہ طلوع نہیں ہوگا، زندگی میں پھر یہ لمحہ اور یہ دن نہیں آئے گا۔ آج کے نوافل، آج کی یہ نماز، عصر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس نماز کے نفل تم نے چھوڑ دیے، زندگی میں پھر کبھی بھی اس دن کی عشاء کے، مغرب کے، عصر کے نوافل تم نہیں پڑھ سکتے ہو۔ لہٰذا اسی کو غنیمت جانو
نہ جانے کل کا دن ملے نہ ملے. تو اس طرح سے اپنا ذہن بنانا چاہیے. ہو سکتا ہے زندگی کا آخری دن ہو, آج کی نمازیں تو پوری پڑھوں. اب یہ وہی کرے گا جو فرض ادا کرتا ہوگا, جو فرض ہی نہیں ادا کرتا وہ کیا نوافل اور سنتوں کی اس سے بات کی جائے. آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ نہ صرف فرائض و واجبات بلکہ سنتوں اور نوافل کو پڑھنے, تہجد پڑھنے, اشراق چاش پڑھنے کی بھی ترغیبات دی جاتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں فورس کیا جاتا ہو بائی فورس کہ بھائی یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے ورنہ ماحول سے نکال دیا جائے گا. ایسا معاف کیجیے ایسا نہیں ہے مدنی ماحول میں کہ کوئی فورس کیا جاتا ہو. ترغیب ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ترغیب دلائی جاتی ہے. اتنی خوبصورت فضیلت ہے. یہ فضیلت اگر نوٹ کر لیں مدنی چینل کے ناظرین, جو آپ کی بات چل رہی ہے ظہر کی برکتیں دکھا رہا ہے. ظہر کی نماز میں, ظہر کے فرائض میں 4 سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں, پھر 2 سنتیں, پھر 2 نفل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خوبصورت فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سنتیں نفل, بلکہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی, اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. ہم 10 تک تو پہنچ جاتے ہیں, 4 سنتیں پڑھ لی, 4 فرض بھی پڑھ لی, اب 2 سنتیں پڑھ لی, اب 2 نفل رہ جاتے ہیں. اگر یہ 2 نفل پڑھ لیں اور فضیلت یہ ذہن میں ہو کہ 4 پہلے اور 4 بعد پڑھیں تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. بلال بھائی آپ ابھی راستے میں تھے, آپ تھوڑا لیٹ آئے آج. جی ہم ابتدا میں اسی پر بات کر رہے تھے کہ یہ بھی شیطان کا ایک وار ہو سکتا ہے, ہمیں 10 پہ روک دیتا ہے کہ چلو 2 تو چھڑواؤں اس سے. تو ہمیں بھی پھر اپنا زور لگانا چاہیے کہ بھائی میں کوشش کروں گا, میں زیادہ پڑھوں گا, 12 پڑھے, اللہ کرے عصر میں بھی سنتیں پڑھے, مغرب میں بھی پڑھے, مغرب میں اوابین پڑھنے چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ ہم ان موضوعات سے, ان ہستیوں کے تذکروں سے اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی کی صورتیں پیدا کرنے والے بن جائیں. غوث پاک متقی بھی تھے, ایسا تقوی, ایسا آپ کا اعلیٰ درجے کا تقوی, اللہ اس کا حصہ اور صدقہ عطا فرمائے. کوئی غوث پاک کا تقوی بیان فرمائے راشد بھائی. جی, ولایت کا بیان ہے اور بیان بھی کس کا ہے, ولیوں کے سلطان. اور ہمارے موضوع سبجیکٹ بھی یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات و ریاضات. عبادت, ریاضت اور تقوی یہ ولایت کے لیے لازم و ملزوم, یعنی بالکل شرط اول جس کو آپ کہہ لیں وہ ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے جا بجا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا, وہاں ان کے دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ ان کے تقوی کا بھی بیان فرمایا. اور علماء اس کے تحت فرماتے ہیں کہ ولایت کے لیے تقوی جو ہے یہ ایمان کے بعد شرط اول ہے. جیسے سورہ یونس کی بڑی مشہور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء, اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. اب ولی کی پہچان کیسے ہوگی جس کو نہ کچھ خوف ہے نہ غم؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا وصف ذکر فرمایا, الذین آمنوا, یہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اور ایک اور مقام پر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, حصر کے ساتھ فرما دیا نفی کے بعد اس بات کہ اللہ کے اولیاء متقی ہوتے ہیں. تو تقوی جو ہے یہ ولایت کی شرط اول ہے. علامہ سعدی کیا ہوتا ہے یہ بھی بیان کرو. تقوی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے, جو نواہی ہیں, ان سے بچنا. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح قائد نصفیہ میں جہاں اولیاء کی کرامات کا بیان فرمایا, وہاں ولی کی تعریف بیان فرمائی کہ ولی کون ہوتا ہے. مطلب ہمارا دور تو ایسا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ تھوڑا بہت عبادات ریاضات اگر کرتا ہے تو ولایت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے, یا لوگ اس کو ولی کہنے لگتے ہیں. تو ولی کی پہچان کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد نصفیہ میں ولی کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ایک ممکنہ حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا عارف ہوتا ہے, اور عبادات پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے, اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے, اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متقیوں کے امام, اولیاء کے امام, اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھایا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء, کہ جس طرح تمام انبیاء کے درمیان نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیاء کی جماعت میں وہ مقام ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی تھے, لیکن آپ نے عبادات پر استقامت اختیار کرنے کے لیے
تکلف بھی فرمایا، اپنے نفس پر زور بھی دیا. خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو جب میں اپنے معمولات کے لیے اٹھا، عبادات کے لیے، تو نفس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد اٹھ کر عبادت کر لینا. اب ہمیں بھی ایسے وساوس آتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وسوسے کا فوراً رد فرمایا اور فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت جس جگہ مجھے یہ وسوسہ آیا اسی جگہ پر میں نے پورا قرآن ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھا. کیا بات. اس طرح کے واقعات ہمیں اور بھی ملتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تقوی کے متعلق ہے محمود بھائی، کہ جیسے وہ کہ سردی کی سخت رات میں غسل فرض ہونے پر فوراً ٹھنڈے پانی سے غسل فرما لینا. اس طرح کے معاملات کے اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ صبح تک بندہ موقوف کر سکتا ہے فجر سے پہلے پہلے، لیکن تقوی یہ ہے کہ بندہ فوراً پاک صاف ہو جائے. غوث پاک کی شان یہاں پر بھی نظر آتی ہے. تقوی کے جو آپ نے تقوی کا معنی جیسے پوچھا کہ تقوی کا کیا معنی ہے، تو تقوی کے مراتب بیان کیے گئے ہیں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہجت الاسرار شریف میں موجود ہے جو مراتب بیان ہوئے ہیں. تو ان میں سے جو پہلا مرتبہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچے، اور پھر دوسرا یعنی حرام کاموں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچائے. پھر فرمایا کہ خواص کا یہ ہے کہ شبے والی جو چیزیں ہیں، کیا بات، شبے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچے. اب اخص الاخواص کا جو تقوی ہے وہ ہر اس چیز سے بچے، ہر اس چیز سے بچے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جائے. یار سے جو آڑ بنے اسے پھاڑ دو. جی تو اب ان لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے. جی اب یہ تقوی کے جو مراتب ہے اس میں دیکھا جائے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اخص الاخواص اور وہ جو مرتبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے حجاب والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا، تو آپ کا وہ معاملہ تھا. سبحان اللہ. کچھ کالز لیتے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کالز کافی پینڈنگ پر ہیں. کچھ کالز دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے، اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دیں. عرشی حق ہے مسلط رفعت رسول اللہ کی. ماشاء اللہ. اگلی کال. اولیاء کے سلطان رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں میرا سوال یہ ہے، کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی تھے؟ جی بھائی بتائیے، کون بتائے؟ غوث پاک حافظ قرآن بھی تھے. جب بندہ نماز میں پورا قرآن پڑھ لے اس سے مراد یہی ہوتا ہے وہ حافظ قرآن ہوگا، کیونکہ نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ تو نماز کو توڑ دیتا ہے. احناف کے نزدیک ایسا ہی ہے، باقی دیگر کے نزدیک اجازت ہے. یوں ہی لگتا ہے کہ غوث پاک حافظ قرآن بھی تھے، ہے نا. اگلی کال دیجیے. محمد طارق قادری اتاری. مجھے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ ایک کلام سننا ہے، میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے. اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ بڑا پیارا ہے اور سلسلے کا نام بھی بہت میٹھا ہے، ولیوں کے سلطان. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میں عبیدہ حسن اتاری. ماشاءاللہ سلسلہ بہت زبردست ہے. اشفاق بھائی آپ یہ کلام پڑھ دیں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اگلی کال. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. میں جوائن اس وقت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق انکل سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت مدینہ ہے. ہمیں غوث پاک کی پیاری سی منقبت سنا دیجئے. انشاءاللہ سنائیں گے. اگلی کال. مشکات فاطمہ بات کر رہی ہوں. اشفاق انکل آپ کا سلسلہ تو مدینہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. جزاک اللہ خیرہ. آمین. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. یہ مجھے بھی سننی ہے، بہت مزہ. اچھا آپ کو بھی سننی ہے؟ چلو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو بھی سننی ہے. ایک کال اور دے دیں پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. سرفراز اوکاڈا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ولیوں کے سلطان ماشاءاللہ اچھا سلسلہ چل رہا ہے. اشفاق بھائی تمام سلسلے ہی بہت اچھے چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے.
माशाअल्लाह कॉल्स भी हमने ली हैं, कुछ कलाम भी सुनते हैं। इसी से आगाज़ करते हैं। अरशदुल कादरी साहब का कलाम है ये, एक शेर इसका सुनाएं, फिर तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, ये भी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा अर्श-ए-बाबे हर जगह पर चुका गए निशाने कदम, सिदरतुल मुंतहा अर्श-ए-बाबे हर जगह पर चुका है निशाने कदम, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। क्या बात है, अर्श हक है मसनद रिफात, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह, दिखाई जाएगी माशर में शान महबूबी, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में, बटती है कौनैन में
نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں، نعمت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ولیوں کے سلطان سلسلہ جاری ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کے مبارک زندگی پاک کے مختلف پہلوؤں سے ہم مدنی پھول اور روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا اس سلسلے میں، فرمان غوث پاک۔ آئیے اس مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا حبیب میرا مشکل کشا بغداد کا دولہ۔ ماشاءاللہ، فرمان غوث اعظم سننا ہے۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، انہیں اقوال ذرنی بھی کہا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی بات بھی بعض اوقات بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تو غوث اعظم ہیں، یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، ان کا مرتبہ بھی بڑا ہے، ان کی باتیں بھی بڑی ہیں۔ ایک فرمان آپ کو روزانہ سناتے ہیں، اس پر کچھ مدنی پھول بھی سنیں گے۔ کیا ہے آج کا فرمان؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا، آپ کی عبادت اور ریاضت کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے۔ آپ کا ایک فرمان بھی ہے اور قصیدہ غوثیہ کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس میں سمجھنے کی بہت ساری باتیں بھی ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ ہم نے اپنے سلسلے میں سنا کہ ولایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کے ولی تھے، مگر ایک اللہ کا ولی جب مزید کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید رتبوں کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور خود آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ جب علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ میں قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو ترقی دیتی ہے، دنیا میں بھی ترقی دیتی ہے اور آخرت میں بھی ترقی دیتی ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ حصر کے ساتھ ارشاد ہوا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے جو مدنی پھول سیکھنے کا، وہ یہ کہ ایک تو آپ کی شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ قطبیت کے درجے پر فائز ہوئے، اور خود ارشاد فرماتے کہ سبب علم بنا، اور ساتھ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ علم حاصل کرتے رہو، ماں کی گود سے لے کر اور قبر میں جانے تک علم آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو ولی کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ولایت کے لیے علم ضروری ہے، یعنی علم جو ہے وہ بیس ہے۔
حصول علم ہونا چاہیے، علم موجود ہونا چاہیے. اب علم جو ہے وہ سیکھا جائے، ایک ذریعہ یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ولایت عطا فرماتا ہے اس کو علم بھی عطا فرماتا ہے. یعنی علم کے بغیر ولایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے. تو اب ہمیں ہمارے معاشرے میں بھی غور کرنا چاہیے. یعنی یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، تو ہمارے عملی طور پہ کیا نظر آتا ہے، یعنی جس نے علم حاصل نہیں کیا تمام تر باتیں جاہلوں والی ہیں. ٹھیک ہے، ادنا عقل والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے. اب وہ جو ہے ان کو بندہ ولی بنا کر پیش کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کرتے ہیں. تو یہ جو بنیادی چیز ہے اگر اس کو ہی دیکھ لیا جائے کہ علم کو شرط قرار دیا گیا ہے. حضرت آج کل آپ علم کی بات کر رہے ہیں، کالج، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹس، یہ کم تو نہیں ہے؟ علم کہاں کم ہے؟ تو علم سے مراد یہ نہیں ہے کون سا علم مراد ہے؟ علم دین مراد. علم دین مراد ہے. لائر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پائلٹ بن گیا، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، نماز ہی پڑھنے نہیں آتی، تو وہ ان مانو کر تو جاہل ہی رہا نا کہ دین سے جاہل ہے وہ. ہم یعنی یہاں مراد وہی ہے. یعنی ہم ایک تو یہ طبقہ ہے، ایک وہ ہے کہ ہم جو اسپیسیفکلی ہم جن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ اور اپنے آپ کو پہنچا ہوا، اور علم کی جو بنیادی شرط ہے وہ بھی نہیں اس میں ہوتی. جہالت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہاں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے جو واقعات نکلتے ہیں تو وہ اسلام کا یہ اتنا جو ایک حسن والا، یعنی اولیاء اللہ اور جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے جو آستانے ہوتے ہیں یا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان پر جو وہ بدنما داغ بنے ہوتے ہیں، تو وہ بنیادی علم کی صفت سے محروم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا جو حسن ہے اس کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ یعنی عقل رکھتے ہیں سب لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت دی ہوئی ہے سب کو، تو ہم غور کریں کہ اگر وہاں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، علم کی جو ہے وہ علم کی طرف توجہ نہیں ہے، علم کو پھیلانا نہیں ہے، خود علم سیکھنا نہیں ہے، جہالت ہے، تو وہاں سے بچیں. اور غوث پاک کی علم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں ایک وقت میں 70 ہزار طلبہ موجود ہوتے تھے اور آپ انہیں پڑھا رہے ہوتے تھے. اور یہ بھی آپ کی مجلسوں کا حال ملتا ہے. اور آپ کی یہ کرامت بھی تھی کہ جتنی آواز آگے والے کو آ رہی ہوتی تھی، ایز اٹ از سب سے پیچھے بیٹھا ہوا بھی وہی سنتا تھا. کوئی مائک وغیرہ پہلے تو ہوتے نہیں تھے، لیکن یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی آواز جو ہے بالکل کلیئر پیچھے تک جاتی تھی. اور آپ کی مجلس میں ایک وقت میں 400 بھی قلم دوات جو ہے وہ موجود رہتے تھے، اور آپ کی باتوں کو ہو بہو لکھا جاتا تھا، نقل کیا جاتا تھا. آپ کی مجلس کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ جب علم پڑھاتے تھے لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات آپ کے سکھانے پڑھانے اور اس کے جو سمجھ لیجئے کہ حال کی کیفیت ایسی بڑھ جاتی تھی کہ بعض اوقات آپ کی محفل سے جنازے اٹھتے تھے. اس طرح آپ کا پڑھانا اور خوف خدا کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرنے کا سلسلہ ہوتا تھا. خود اتنے بڑے عالم تھے، پھر عالم بھی بنایا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان ایک ہم نے سنا، ایک اور فرمان بھی سنتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان بہت مختصر ہے. نمکو کھائیے نا تو آپ کی برکتیں حاضر. بھائی یہ کل سے نمکو مت لانا بھائی، یہ چائے کافی ہے ہمارے لیے، سب کو کھانسی آ رہی ہے. غوث پاک حالانکہ اچھی کوالٹی کی. جی بالکل. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان بہت مختصر اور بہت ہی جامع ہے. اگر اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں تو بڑی برکتیں پا سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا نشان ہوتا ہے، ہر چیز کا نشان ہوا کرتا ہے، اور رسوائی کا نشان یہ ہے، رسوائی کی علامت یہ ہے کہ نرم دل سے رونا نہ آئے. کتنا پیارا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا نشان ہوتا ہے، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اور رسوائی کی علامت یہ ہے کہ کسی کو نرم دل سے رونا نصیب نہ ہو. اس کی کچھ وضاحت بھی فرمائیں کیا تو یعنی جو بندہ گناہگار ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو دل ہے یہ تو نرم ہی ہے نا. یہ بظاہر تو لوتھڑا جو ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں کہ اتنا نرم ہے، اس سے بھی رونا نہیں آ رہا، کس سے رونا آئے گا تجھے؟ مراد یوں ہی سمجھ میں لگ رہی ہے کہ یہی مراد ہے کہ اس نرم دل سے رونا چاہیے. رسوائی کی علامت ہے، رسوائی کی علامت. تو لہٰذا وہ لوگ کہ جو اللہ والے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اپنا دعاؤں کے اندر رویا کرتے ہیں، آنسو بہایا کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ایک جو ہے وہ ہدایت کی مانند ہے کہ وہ ان پر جو باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے ہیں، اس سے جو ہے
دور رہا جائے، بلکہ دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت عطا فرمائے، خوف بھی عطا فرمائے، اور اصلاح کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک یا دو یا چند فرامین اس سیگمنٹ میں شامل رکھیں۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے عبادت کی، اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی، کچھ اس حوالے سے بھی اگر مدنی پھول ہمیں اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا آپ کا انداز تھا لوگوں کو سکھانے سمجھانے کا، اور کچھ عبادت ریاضت اس میں بھی نظر آئے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی تذکرہ نویس ہیں، یعنی جنہوں نے مختصر تذکرے لکھے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارا مسلمانوں کا ایک خاصہ ہے علم، بہت سارے علوم ہیں، ان میں سے ایک ہمارا مسلمانوں کا خاص ہے اسماء الرجال۔ یہ الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے جتنے بھی حدیث بیان کرنے والے تھے اور علماء تھے، ان کے حالات بیان کیے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ فائز احمد مشکات شریف ہے، اس کے آپ جو راوی ہیں ان کو اگر آپ لکھنا شروع کر دیں، ان کی جو احادیث ہیں اس کے راوی، یا بخاری شریف کی، تو ایک کے بارے میں اگر دو سطریں بھی آپ لکھیں تو اتنی بڑی کتابیں جمع ہو جائیں گی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جو ہے وہ حدیث کے موضوع میں بھی آتا ہے، اور مختلف لوگوں نے آپ کے جو تذکرے بیان کیے، ان سب میں جو آپ کا ایک کامن وصف بیان کیا گیا وہ ہے آپ کا واعظ، اور آپ کا جو لوگوں کو نصیحت کرنا تھا وہ، اور آپ کی مجلس کا حال جو ہے وہ تقریباً سب نے بیان کیا ہے، اور اس واعظ کی جو خصوصیات تھیں وہ بیان کی ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ ایسا تھا، یعنی یہ جو جس پولیٹیکل ایرا میں یہ آئے یا جس وہ دور میں آئے، اس وقت عباسیز کا لاسٹ 100 ایئر شروع ہو چکے تھے، تو وہ دور ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام غزالی علیہ رحمہ بھی تھے اسی دور میں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے جو واعظ کے ذریعے عمل کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی گورنمنٹ میں ہیں یا کسی جگہ پر ہیں اور وہاں آپ کی جو حکومت ہے مسلمانوں کی یا کچھ بھی وہ زوال پذیر ہے، تو اس میں اخلاقی انحطاط بھی آتا ہے، علمی انحطاط بھی آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو زوال کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ کا جس طرح فلسفہ، اور آپ نے جو تصوف کی خدمات کی، علم کی جو خدمات کی، اور اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی عمل اور اخلاق کی جو اصلاح کی، اور یہ آپ کی تجدیدی ایک طرح سے کارنامہ بھی تھا، تجدیدی کارنامہ تھا، اس دور میں اس کی ضرورت بھی تھی بہت زیادہ۔ جی، یعنی جس وقت آپ انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں، جو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اصلاح کی طرف بلایا اور عمل کی طرف بلایا، اور لوگ جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو وہ عمل لے کر اٹھتے تھے۔ تو یہ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ کارنامہ کہ جس کو سب نے بیان کیا۔ اور یہ غوث پاک کی ایک شان جو ہے وہ کم بیان کی جاتی ہے کہ غوث پاک بہت بڑے محدث بھی تھے، یعنی ایک تو آپ غوث پاک ہیں، یہ بہت بڑی شان ہے، لیکن آپ نے بہت ساری حدیثیں خود بیان فرمائیں، روایت فرمائیں، اور اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی رہتا، اور پھر انہی سے ظاہر ہے کہ مدنی پھول نکل کر جو اپنے طلباء کو واعظ و ارشاد کے درس دیا کرتے تھے، تو وہ بھی عبادت و ریاضت خود بھی ہو رہی ہے اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ افتاء یعنی لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے، حدیث میں بیان کرتے تھے، قرات کا درس بھی ہوتا تھا، یعنی آپ کی جو خانقاہ تھی، آپ کے شیخ نے جو آپ کو حلہ پہنایا، اور آپ ابو سعید المخرمی بھی ہے، المخزومی بھی ہے، تو ان کی جو درسگاہ آپ کے حوالے ہوئی، اس میں وہ ٹائمنگ ہوتی تھی کہ اس ٹائم پہ حدیث کا درس ہوتا تھا، اس ٹائم پہ افتاء کا درس ہوتا تھا، اس ٹائم پہ قرات کا درس ہوتا تھا، تو یوں علماء نے تقسیم بیان کی ہے۔ اچھا، اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یعنی ذہانت تھی، یا آپ کا یہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ کسی کا سوال آیا، سوال ٹپیکل تھا، کسی بادشاہ نے یہ قسم کھائی تھی طلاق دینے کی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا تو میری زوجہ کو طلاق۔ اب وہ سوال آیا تو کوئی جواب نہ دے سکا کہ اب وہ کیسی عبادت ہوگی کہ دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہوگا، الحمدللہ مسلمان دنیا خطے خطے میں، اور پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی نہیں کر رہا۔ اب جب یہ سوال آیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا کہ وہ شہنشاہ یا بادشاہ جو ہے، سلطان ہے، وہ جائے مکہ مکرمہ اور طواف اس وقت میں کرے،
لوگ جب نہ ہوں اس وقت میں وہ طواف کر لے تو وہ ایک عبادت ایسی ہے کہ جب وہ کر رہا ہوگا کہیں اور نہیں ہو سکتی اور وہ اکیلا اس میں اس وقت ہوگا. تو اب یہ یعنی ذہانت اور افتاء میں یعنی جواب دینے میں علماء نے آپ کا یہ وصف بیان کیا کہ آپ اتنے ذہین تھے کہ جو اس وقت کے علماء مسئلہ نہ بیان کر سکے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے وہ مسئلہ بھی حل فرمایا. لوگ اسی کو عبادت ریاضت سمجھتے ہیں کہ بندہ تسبیح ہاتھ میں ہو، سجدے کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، یہی عبادت ہے. عبادت ایک وسیع موضوع ہے اپنے اندر، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ علم سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو، جیسے کہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یہ بھی یقیناً عین عبادت ہے. تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، یہ بھی عبادت ہوتی ہے. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس طرح کے گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدنی مذاکرے بھی فرماتے تھے. علم دین کا سلسلہ رہتا تھا، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 70 ہزار طلبہ کو بھی ایک وقت میں پڑھانا آپ سے ثابت ہے. لیکن یہ ابتدائی سے نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جب آغاز فرمایا، ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کا سبق پڑھنے کے لیے جو سامنے تھا نا وہ ایک ہی تھا. اللہ اللہ، یعنی آغاز ایسا تھا لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، پڑھاتے رہے، سلسلہ جاری رکھا. 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 8 ہوئے، پھر ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا. یہ تو ایک آپ سیرت بیان کر رہے ہیں اور سبھی ماشاءاللہ مدنی پھول اس پہ دے رہے ہیں غوث پاک کی سیرت اور غوث پاک کے حوالے سے. فی زمانہ حال یہ ہے کہ صوفی ازم کو کچھ لوگ بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے، اور اس میں وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ صوفی ازم، جو صوفی لوگ ہیں، ہم بھی صوفی ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، جو بھی تصوف کی راہ پر چلنے والے ہیں وہ سب صوفی ہیں. خصوصاً عرب میں اس کا بڑا مشاہدہ رہا ہے کہ اگر بات ہو نا کہ صوفی، تو کچھ لوگ ہیں، ایک بڑا طبقہ نہیں، ایک چھوٹا طبقہ ہے جو صوفیوں کو اچھا نہیں سمجھتا. وجہ کیا ہے کہ صوفی فی زمانہ جس طرح سے بات چل رہی تھی، ابھی محمود مدنی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ خانقاہوں میں جہالت کا معاملہ ہے. حالانکہ غوث پاک کی سیرت بالکل اس کے برعکس جا رہی ہے کہ علم، اسی کے ساتھ ساتھ تقوی، پرہیزگاری، نمازیں، ساری رات عبادتیں، لوگوں کے مسائل حل کرنا، محدث، مفسر اور مفتی، یہ تمام چیزیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف جا رہے ہیں. جبکہ فی زمانہ کچھ اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے یہ جہالت کی اندھیروں میں گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام کے تمام صوفیہ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، یا راہ تصوف کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، معاذ اللہ. حالانکہ صوفی جاہل نہیں ہوتا. اگر صوفیوں کے بزرگوں کو دیکھا جائے تو یہ تو علم لے کر چلنے والے لوگ ہیں، یہ تو علم کی شمع جلانے والے لوگ ہیں، علم کو بھی لے کر اور تقوی اور پرہیزگاری کو بھی لے کر. صوفیوں کے اندر ایک چیز جو لوگوں کے درمیان جس بدنامی کا سبب بن رہی ہے وہ جہالت، اور دوسری چیز عبادت سے دوری. نمازوں کا وقت ہے لیکن اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے بڑے بڑے بال، تو بڑے بڑے حلے، بڑی بڑی تسبیحاں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا ہے کچھ مزاروں کے باہر. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے، اور صوفی جہاں جہاں جہالت میں ساتھ ساتھ عبادت سے بھی دور ہے. حالانکہ آج جو آپ نے موضوع لیا ہے وہ یہی کہ صوفی دراصل تصوف ہے یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے میں علم کی راہ اور عبادت کی راہ کو اختیار کرنا. تو مدنی چینل کے ناظرین کو چاہے وہ عرب میں ہو یا عجم میں ہو، یہ سمجھنا چاہیے کہ تصوف اور صوفی ازم ہمیں جو ہے وہ علم کی طرف بھی بلاتا ہے، عبادت کی طرف بھی بلاتا ہے، ریاضت کی طرف بھی بلاتا ہے، اور جو فرائض و واجبات سے دور ہے اس کا تصوف سے تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے جو علم سے دور ہے اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں. بعض لوگوں کو دیکھ کر حکم نہیں لگا دینا چاہیے کہ بھائی یہ ایسے ہیں تو گویا سب ایسے ہیں، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھیں آپ کہ یہ ولیوں کے سردار ہیں، صوفیوں کے سردار ہیں. تو آپ کے کیسے ہیں؟ علم والے، عمل والے، تقوی والے. تو انہی کے پیچھے چلنے والوں میں سے اگر کوئی برا ہے یا خرابی اس میں آ چکی ہے تو وہ خود برا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے غوث پاک برے نہیں ہیں، اور سب کے سب صوفی برے نہیں ہیں، سلسلہ برا نہیں ہے الحمدللہ. دیکھیں جو امن کے شمع قائم ہے جہاں پر، ٹھیک ہے، اور امن کے مینارے جو قائم ہیں وہ ہم ان صوفیاء سے، علم کے مینارے جہاں قائم ہیں ان صوفیاء سے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے. آپ حال پر حکم لگاتے ہیں، تو جب آپ کسی پر اعتراض کرنے جاتے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی رائے دینے جاتے ہیں تو اس وقت انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، اس کو مکمل طور پر جانچ کر کے پھر جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. حالانکہ جن کے بارے میں انہوں نے بلال بھائی نے فرمایا، وہ لوگ جو ہیں وہ صرف جو ظاہری چیزیں ہیں یا جو جہالتیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. حالانکہ ان سے تو کتنی دفعہ علماء اہل سنت
جو ہے وہ اس سے براعت کا اظہار کر چکے اور فرما چکے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اہل سنت کو نہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور نہ ان سے ہمارا تعلق ہے، بلکہ ہم تو جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے یا بقیہ اولیاء میں سے کسی صوفی کو بھی آپ لے لیں تو ان کا علم کا طریقہ ہوگا، تقویٰ کا طریقہ ہوگا، پرہیزگاری کا طریقہ ہوگا، زہد کا طریقہ ہوگا اور امن کا طریقہ ہوگا. یہ سارے طریقے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے ہیں اور صوفیاء کے ہیں. جبکہ اس کے برعکس جو لوگ ہیں جو ان کو معاذ اللہ برا سمجھتے ہیں، اب ان کے طریقوں پر گفتگو نہ کی جائے. صرف اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ اگر یہ صوفیاء جو ہیں ان کا یہ امن ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم امن والے بن جائیں اور اعتراض والے نہ بنیں. لیکن یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین اگر ایک چیز یہ دیکھیں کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کے اندر علم بھی نہیں ہے، جاہل کے جاہل، اور عبادت کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص سے تو فوراً دور ہو جانا چاہیے کہ جس شخص کے اندر علم نہیں ہے تو وہ ولایت کے مرتبے پر نہیں ہو سکتا، جو شخص عالم نہیں ہے وہ پیر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس سے اپنی نسبت جوڑنا، اور جو شخص نمازوں سے فرائض و واجبات سے دور ہے تو وہ تمہیں پکڑ کر کس طرح جو ہے وہ ایک اچھے سلسلے میں، بھلے اس کے پاس جو ہے وہ 4-6 کاغذات موجود ہو کہ میرا سلسلہ فلاں سے چل رہا ہے، کمالات بھی دکھا دیتے ہیں، کمالات دکھا دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ مطلب بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار انہوں نے یہ بات بتا دی، ان کو یہ بھی پتا ہے، ان کو وہ پرانی بات پتا ہے، انہوں نے یہ کر دیا، دم کیا، میں صحیح ہو گیا. اب اس میں کچھ اتفاق ہوتے ہیں، کچھ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں، اور کچھ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح کے عملیات ہوتے ہیں. لیکن بہرحال 2 بنیادی چیزیں جس کے اندر فرائض و واجبات نہیں ہیں اور جس میں علم نہیں ہے، اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. ایسی چیزیں ثابت ہوں، صادر ہوں، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ استدراج ہے. ایسی چیزیں بعض اوقات حاصل ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، پانی پہ چلنے لگے، بہرحال پھر بھی اسے ہم پیر نہیں بنا سکتے یا اپنا پیشوا نہیں بنا سکتے کہ یہ چیزیں ہمارا معیار نہیں ہے. معیار شریعت اور سنت ہے. کچھ کالز بھی لیتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی فیس بک پہ مدنی چینل لائیو کے پیج پر ہمارا یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے. یوٹیوب کے آفیشیل مدنی چینل کے پیج پر بھی ہمارا سلسلہ لائیو ہوتا ہے. وہاں پر سوالات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے سوالات کو یہاں پر نہیں لے سکتے. ایک سوال برہان صاحب نے کیا ہے سوشل میڈیا فیس بک کے پیج پر ہم سے کہ یا غوث المدد کیوں پکارتے ہیں؟ راشد بھائی مختصر سا جواب. دیکھیں، مسلمانوں کا جو ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس طرح کے جو بھی وساوس یا سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب مل جائے گا. کہ مسلمانوں کا، ساری امت کا یہ شروع سے عقیدہ رہا ہے آج تک کہ حقیقتاً نفع دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی نفع دیتا ہے، کسی مصیبت کو ٹالتا ہے اور پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفع کی تاثیر کو، اپنی مدد کی تاثیر کے لیے اسباب پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا فرماتا ہے، اور جس کائنات میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ عالم اسباب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاثیر اسباب کے ذریعے ہی ظاہر ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا معاذ اللہ محتاج ہے، ہم محتاج ہیں ان اسباب کے. تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن قرآن و احادیث کے اگر آپ دلائل دیکھیں تو بے شمار آپ کو آیات اور احادیث ملیں گی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر اس کے نیک بندے بنتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں. تو یہ قرآن و سنت سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اس میں تو کوئی ایسا نہیں. یا غوث المدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تعالیٰ، میں مطلب اس کا مفہوم بیان کروں کہ دل میں کیا نیت ہوتی ہے جب یا رسول اللہ المدد کہا جائے یا کسی بزرگ کو پکارا جائے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقام رکھتے ہیں، آپ ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت دور فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے وسیلے سے جو بلاؤں کو دفع فرماتا ہے، حاجتوں کو اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تفسیر عزیزی میں یہی لکھا ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں، خواہ وہ کوئی نبی ہے یا ولی ہے، اس کو میں مظہر عون الہی سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہونے کا ذریعہ ہے، تو یہ مدد مانگنا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے. اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا. بعض ایسی روایتیں جو ملتی ہیں جن کی طوالت کی وجہ سے وہ ہم نہیں بیان کرتے، لیکن یہ کہ حضور نے خود سکھایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پھر میرے نام سے استعانت کرو کہ یا رسول اللہ آپ مدد فرمائیے. جب حضور صحابہ کو سکھائیں، صحابہ یہ عمل کریں، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے یہ بات فرمائی، ایک بڑی پیاری روایت مجھے یاد آ گئی. ہم قرآن پاک
جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں اور ہر نماز میں بھی یہ عہد کرتے ہیں اور یہ ذکر ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جس ہستی کے سینہ اتھر پر نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس آیت کے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے معنی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے بڑی پیاری کہ ایک موقع پر چند لوگ حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی معاملے میں، وہ پورا ایک ٹاپک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی، اپنی معروضات پیش کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو انا نستعین برسول اللہ، بے شک ہم اللہ کے رسول سے استعانت مدد طلب کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا حضور کی بارگاہ میں حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حاجت روائی فرمائی۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ صاحب قرآن فرما رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو انا نستعین برسول اللہ، اور یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے سینہ اتھر پر یہ آیت نازل ہوئی ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میری عبادت کرو اور مجھے سے مدد مانگو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ عرض کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ایاک نستعین اور انا نستعین برسول اللہ، یعنی اللہ سے مدد مانگنا اور حضور سے مدد مانگنا، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مطلب وہی ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی لیکن وہ حضور کے واسطے سے۔ یہ جو ہے نا وسیلے کا ٹاپک، یہ اب قرآن پاک میں آپ صرف دیکھ لیں، ایک تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دوسرا پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب وابتغوا الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ جو ہے نا وہ تلاش کرو۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حواری جو تھے ان کا جو قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، تو یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی کون مدد کرے گا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ من انصاری اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کون مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کا محتاج ہے؟ تو مقصد یہ نہیں ہے، یہاں جو بھی پکارا جاتا ہے، غوث اعظم المدد کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ المدد کہا جاتا ہے، تو اس سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اب ان کے وسیلہ سے جب مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عمران بھائی پورا سلسلہ ہو سکتا ہے، ایک سلسلہ رکھ لیں، آپ کے پاس 11 دن ہیں، 11 میں سے 2-3 دن ہو گئے، ایک موضوع یہ رکھ لیں، اور اس میں میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ دارالفتہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں، تاکہ اس طرح کے جو سوالات ہیں افتاء سے متعلق ان کے جوابات مفتی صاحب دیں، اور بہت اچھے سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ آج بھی ماشاءاللہ اچھے انداز میں راشد بھائی محمود بھائی نے بیان فرمایا، کچھ کالز دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد الطاف اتاری، باول مدینہ کراچی۔ محبوب بھائی سے مدنی التجا ہے کہ آج وہ منقبہ سنا دیں، چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ماشاءاللہ، اگلی کال۔ میں محمد ریحان اتاری اٹلی کے شہر بیشر سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے۔ اشفاق بھائی مجھے ایک نعت سنا دیجیے۔ اگلی کال۔ محمد کامران اتاری گریس کے شہر نیازوئی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ واہ، اگلی کال۔ میرا ایک سوال ہے کہ غوث پاک کتنی عمر میں پردہ فرما گئے تھے؟ اگلی کال۔ ماشاءاللہ مدنی چینل پر ولیوں کے سلطان سلسلہ زبردست آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ میرے حق میں دعائے مغفرت فرما دیجیے، یہ کلام بھی سنا دیجیے۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ آپ بھی ہمارے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا۔ اگلی کال۔ میرا نام خالد محمود اتاری، میں شہر قصور سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ولیوں کے سلطان سلسلہ بہت ہی پیارا اور کافی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا یہ سوال تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہو جائے، ایسا کوئی وظیفہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ اور ماشاء اللہ ہمارے محمود بھائی بغداد شریف جا رہے ہیں کچھ دنوں بعد، تو ان سے عرض ہے کہ ہمارا بھی سلام عرض کر دیجیے گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ۔ اگلی کال تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ غوث پاک نے کتنی سال کی عمر میں شادی کی اور آپ کی اولادوں کی تعداد کیا ہے؟ جی اگلی کال تھی۔
ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے کل سنا تھا کہ جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ان کی زندگی میں، جس نے دیکھا ہو ان کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابھی یہ جو پروگرام چل رہا ہے آپ کا، اس میں تقریباً سارے مولانا صاحب بول رہے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمیں ڈیٹیل سے ذرا مسئلہ سمجھا دیں. اب تک 3 سوال ہو گئے، تو اگر ان کے جوابات بھی مل جائیں. ایک تو غوث پاک کی عمر مبارک. عمر آپ کی جیسے ہم سن ولادت دیکھتے ہیں 470 ہجری جو مختار قول ہے وہ، اور آپ کی وفات ہم دیکھتے ہیں 560 میں، تو یہ 90 سال بنتے ہیں. 90 سال. تو یہ یعنی وضاحت کے ساتھ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 90 سال تھی. 470 ہجری میں آپ کا شادی کب کی؟ اور 50 سال کی عمر میں. 50 سال کی عمر میں آپ نے شادی فرمائی، ماشاءاللہ نکاح فرمایا. اور اولاد کے بارے میں اولاد ڈیٹیل ہے کافی ساری. ڈیٹیل ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کسی سلسلے میں بیان کرتے ہیں. حسب نسب آپ کے بھائی بہنوں کے حوالے سے. خاندان غوث اعظم. خاندان غوث اعظم. ایک اور سوال کیا بھائی نے کہ ہم نے تو صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہے، تو آپ تو غوث پاک کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے اس کا معنی سمجھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا معنی ہیں، تو بات کلیئر ہو جائے گی. ایک معنی اس کا یہ ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے تو بالاتفاق یہ بولا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، تو اس لیے بولا جاتا ہے. صحابہ کے علاوہ جن کے لیے بھی بولا جاتا ہے رضی اللہ عنہ کا ایک اور معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو، دعائیہ ہے. تو بے شک ہمارا تو حسن ظن ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن صحابہ کے لیے قطعیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن جب غیر صحابی کے لیے کہا جاتا ہے تو وہاں اس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ ان سے راضی. اولیاء کے لیے بھی یہ معنن کہنا بالکل جائز، اولیاء کے لیے کہنا جائز ہے، اور ساتھ میں اس کا معنی اس وقت یہی بنے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو. جی جی. تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ان پر رضا ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خاص وہ فرق نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ عوام میں مشہور ہو گیا نا کہ اولیاء کے لیے بولا جائے گا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور صحابہ کے لیے بولا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو عوام میں مشہور ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن غوث پاک کے لیے مشہور ہی یہی ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بولا جاتا ہے. اگر ہم کہیں گے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اس شاخ کو شاید اچھا بھی نہ لگے کہ ایک درجہ کم، دونوں کہنا جائز معنی ایک ہی ہے، مدنی چینل پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. نے جو آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ رضا کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف و خشیت رکھتا ہے، اسی کے لیے اللہ کی رضا ہے. تو صحابہ کرام تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت رکھتے تھے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صحابہ سے فیض لینے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اپناتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے مستحق قرار پاتے ہیں. آئیے بغدادی کسوٹی کرتے ہیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ایک شے ہمارے ذہن میں ہوگی اور ہم اس کے متعلق دیکھتے ہیں آج کون سوچتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں بغدادی کسوٹی. میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا. جی بغدادی کسوٹی کوئی شے ہمارے بلال بھائی آج سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوگی، اور ہم سب مل کر سوال کریں گے 11، اور دیکھتے ہیں کہ ہم پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں. ہر سوال 25 سیکنڈ کا ہے. بغدادی کسوٹی لبائی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے بلال بھائی؟ چلو بھائی آپ لوگ سوال آپ سے شروع کرتے ہیں. مجھے تو نہیں آتی، میں بھی شامل ہوں، سیکھوں گا آپ سے. جی کیا وہ انسان ہے؟ لا. اچھا دربار لا. 2 سوال ہو گئے. پورا دربار نہیں. محمود بھائی مائک پر سوال. جی حسنین بھائی بھی شامل ہو سکتے. پورا دربار نہیں ہے. شاید پہنچا دیا میں نے خود ہی دوسرے سوال میں. پورا دربار نہیں ہے. ان سے سوال یہ کیا گیا کیا وہ دربار ہے، تو جواب یہ دیا بلال بھائی نے کہ وہ پورا دربار نہیں ہے. پورا دربار نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب چھوڑیں آپ سوال کریں. جواب سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے نا تاکہ آگے ہم بڑھیں. دربار نہیں ہے. دربار نہیں ہے یعنی وہ مزار شریف مشہور مزار، مطلب مزار شریف نہیں ہے. اچھا اچھا. مزار شریف یعنی وہ قبے والا مراد ہے نا آپ کی، وہ نہیں ہے. ویسے تو مزار ہی ہے. ویسے مزار نہیں ہے یعنی قبر نہیں ہے. تیسرا سوال. پتھر ہے، وہ پتھر ہے. کیا بات ہے. غوث پاک سے اس کو نسبت ہے. غوث پاک سے اس کو نسبت ہے. نعم. ماشاء اللہ. 4 سوال ہو گئے.
بغداد میں ہے. کیا بات ہے، 5 سوال ہو گئے. غوث پاک کے دربار میں ہے. نام. 6 سوال ہو گئے. غوث پاک کے دربار کا کوئی پتھر ہے؟ اتنا قریب پہنچا دیا. غوث پاک کے دربار کا پتھر ہے. اچھا. نام. ہو گیا جواب. جواب تو ہو گیا. دے دیں پھر جواب. یہی ہے غوث پاک کے دربار کا کوئی پتھر ہے. اس کا کوئی نام وغیرہ بھی ہے؟ اس کا نام بھی ہے. مطلب ایک شے ہے. آپ کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ممبر تو نہیں ہے؟ لا. ممبر بھی وہاں ماربل کے بنے ہوئے نا اب تو. 7. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھنے کی جگہ. لا. گیا بولے مائک پہ بولے. 8 سوال. نعم ماشاء اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا گنبد. اچھا قبہ سے قبہ کہہ رہے ہیں, گنبد میری گنبد شریف. اچھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کا گنبد جس کی ایک جھلک آپ کے سائٹ پر بھی موجود ہے. آپ کی مرادی شے غوث پاک کے دربار کا گنبد ہے. جی سبحان اللہ. اس گنبد پہ کوئی شعر بھی ہو جائے محمود بھائی. نظارہ دربار کا غوث اعظم, نظارہ دربار کا غوث اعظم, دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم, شیخ عبدالقادر جیلانی, شیخ عبدالقادر جیلانی, شیخ عبدالقادر جیلانی, شیخ عبدالقادر جیلانی. کیا بات ہے. بنوایا کس نے بتائیں. انشاءاللہ کل بتائیں گے. کل بتائیں گے. چلیں یہ دربار غوث پاک اللہ تعالی ہمیں بھی دکھائے. آج اپنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کیے. ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگی کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں گے. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. جوانی ہے, ابھی گھٹنے کام کر رہے ہیں, ابھی سجدے میں جھکا جا رہا ہے, ابھی نماز فجر کی پابندی کیجئے, ابھی عبادت پر کمر کس لیجئے, نفس و شیطان سے مقابلہ کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات پر عمل کیجئے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے. انشاءاللہ کل بھی ہم مدنی مذاکرے کے بعد ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل بھی انشاءاللہ فرمان غوث اعظم سنیں گے, کل بھی مناقب غوث پاک کی بیان کی جائیں گی. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.